بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامک نام پراپرٹی ڈرائیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے پراپرٹی ڈرائیو جو ہے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں چاہے وہ گھر کی خرید و فروخت ہو یا پلاٹ کی خرید و فروخت ہو یا کچھ دکان یا کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کے جو بھی اپرچونیٹیز آتی ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ہزاروں ہم نے اپنے پروفائل پہ جو الحمدللہ کلائنٹس بنائے، نئی لیڈس جنریٹ کی، لوگوں کو گائیڈ کیا، ان کی ڈیلز کروا کے دیں، اور جو ہمارے جتنے بھی کلائنٹ ہیں وہ ہمیشہ ریٹرننگ کلائنٹ ہی رہے ہیں، اور ہمیشہ جو کلائنٹس ہیں ایک کے بعد دوسری ڈیل، دوسری کے بعد چوتھی، اس طریقے سے ایک نیٹ ورک بیسڈ ہمارے جو ریفرنس ان کی طرف سے آتے ہیں، جو ہمیں ریفر کرتے ہیں دوسرے اپنے سرکل میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ہمارا ان کے سامنے تعارف کرایا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ الحمدللہ ایک بہت بڑی آڈینس ہمارے پاس ہو چکی ہے، ایک بہت بڑی کلائنٹیج ہو چکی ہے۔ تو آج ہم آپ سے جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں۔ پراپرٹی ڈرائیو نے الحمدللہ جی پچھلے 3 سالوں میں کنسٹرکشن میں بھی کام کیا ہے اور مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا، جو کہ ہم آپ کو جب آپ کہیں تو وزٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ولاگ پہ گائے بگائے ان کو اپلوڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے جی بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو کہاں سے اس کا اسٹارٹ لیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہم نے 3 حصوں میں اس ویڈیو کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ ابھی ہے، اس کے بعد 2 تقسیم کر 2 اور جو حصے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اس میں تمام چیزیں ہوں گی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے کنسٹرکشن کے حوالے سے بتایا۔ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، کسی بھی شہر میں، تقریباً ہر شہر میں جہاں سوسائٹیز ہیں وہاں تقریباً یہی پریکٹس ہوتی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہم نے وہ یہ کی ہے کہ 3 سروسز میں ہم نے اپنے اس کنسٹرکشن کے کام کو ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ پہلا فیز ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈیزائن کا حصہ، دوسرا گرے اسٹرکچر کی کنسٹرکشن، تیسرا اس گھر کی کمپلیشن فنشنگ آ جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیزائن فیز کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ڈیزائن کے اندر ہمارے پاس جو مین چیزیں جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سوائل ٹیسٹنگ ہے، آرکیٹیکچرل ڈرائنگز ہیں، اسٹرکچرل ڈرائنگز ہیں، MEP ڈرائنگز ہیں، اس کے علاوہ اپروولس ہیں۔ سوائل ٹیسٹنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ جہاں آپ سوسائٹی میں کہیں پہ بھی گھر بنانے جا رہے ہیں، آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جس زمین پہ آپ نے گھر بنانا ہے اس کی سوائل کی، اس کی زمین کی ساخت کیسی ہے۔ یہ بہت فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے بیفور کنسٹرکشن۔ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن کس طرح کی اس گھر کی بننے جا رہی ہیں۔ اس میں ہم 2 طرح کی سوائل ٹیسٹنگ سروسز دے رہے ہیں۔ ایک مینول ہے جو کہ ہم مینول آپریٹرس کے ساتھ سوائل کے مختلف ڈیپتھ میں جا کے مختلف فیٹ میں 5 10 12 15 فٹ تک جا کے سیمپل لیتے ہیں اور مٹی کے، اور اس کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک جامع قسم کی رپورٹ ہوتی ہے جو کہ سبمٹ کی جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے گھر کی کنسٹرکشن شروع کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو سوائل ٹیسٹنگ کروانی ہے، اور اگر سوائل ٹیسٹنگ کو آپ سیریس نہیں لیتے ہیں، جیسے میرے پاس ایک 20ویں گریڈ کے آفیسر تھے، GM تھے میرے خیال سے، انہوں نے مجھے کال کیا جی XYZ سوسائٹی میں انہوں نے گھر بنانا ہے، تو اس کی کوئی سوائل ٹیسٹ رپورٹ کسی کی پڑی ہے تو وہ دے دیں، میں ساتھ جمع کرا دوں گا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا جہاں آپ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں تو 15-20 ہزار روپے کی ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ لگا لیں اور اس میں خرچہ کر لیں، اس کی بنیاد پہ ہی آپ کا گھر کیا جو مستقبل ہے، اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کی ہر چیز اس کا تعین اس سوائل ٹیسٹنگ رپورٹ پہ ہوتا ہے۔ بہرحال سوائل ٹیسٹنگ کو اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات ہیں۔ آپ کا اسٹرکچر بیٹھ جاتا ہے، کریکس آ جاتے ہیں دیواروں کے اندر، اور زندگی کی جمع پونجی آپ کی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ میں نے بیریا ٹاؤن کے اندر ایسی کیس اسٹڈیز دیکھی ہیں، 2017 کے اندر دیکھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سوسائٹیز میں دیکھے جہاں پہ فاؤنڈیشن کو سوائل ٹیسٹنگ کی رپورٹ کی بنیاد پہ اہمیت نہیں دی اور ٹھیکیداروں نے برباد کر دیا۔ ایون کہ وہ گھر بنانے والوں نے بھی لالچ کی کہ ٹھیکیدار بتاتے تھے ہم آپ کو پیسے بچانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر 5 فٹ کی فاؤنڈیشن آپ نے ڈالنی ہے، وہ کہتے ہیں جی 2 فٹ کی فاؤنڈیشن ڈالے تھے کام چل جائے گا۔ اس کی جو کنسیکوینسز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور لوگوں کا سرمایہ حیات جسے کہتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوتا دیکھا ہے، اور ایسی لاتعداد ایگزامپلس موجود ہیں۔ اس لیے سوائل ٹیسٹنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گھر بنانے سے پہلے سوائل ٹیسٹنگ کروانی ہے۔ نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے اس کو ہم آرکیٹیکچرل ڈرائنگس کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم سمپل میپس کی بات کرتے ہیں، جس میں آفس میں اگر ہمارے لوگ گھر کی کنسٹرکشن کے لیے آتے ہیں، ہم نارملی ان کو جدید ترین ڈیزائن کا بتاتے ہیں کہ آج کل کس طریقے سے کنسٹرکشن میں کیا رجحان چل رہے ہیں۔
لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کا، کیونکہ ایک جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے گھر کی تعمیر میں، تو جو لوگ پہلے سے ہی سوچ کے آئے ہوتے ہیں ہم نے اس سائز کا کمرہ رکھنا ہے، اس طرح کی انٹرنس ہوگی، اس طرح کے جو اس کے خد و خال ہوں گے گھر کے، تو وہ ہم ان سے پیپر پہ ڈرا کروا لیتے ہیں یا جس طریقے بھی نیگوشیٹ کر کے. تو یہ ڈرائنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میپ ہوتا ہے اصل میں، جس میں آپ نے کمروں کا سائز، اس کا کچن کا سائز، اس کے علاوہ ان کے کس جگہ پہ رکھنا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کے بعد آپ کی اسٹرکچرل ڈرائنگ سے آ جاتی ہیں، جس میں ہم نے فاؤنڈیشن اینڈ ڈائمینشنز دیکھنی ہوتی ہیں، فریمنگ ڈیٹیلس ہوگی، بیم اینڈ کالم ڈیٹیلس. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیٹیلس ہوتی ہیں جو کہ اسٹرکچرل انجینئر جو ہے، سول انجینئر کی اسٹیمپ ہوتی ہے، یہ ڈیٹیل ڈرائنگ ہوتی ہے جو کہ بتاتا ہے ٹوٹلی ڈپینڈس آن سوائل ٹیسٹنگ رپورٹ کی جی بالفرض اگر یہ ایک بھرائی والی زمین ہے تو وہ بتا دے گا کہ اس کی فاؤنڈیشن کس طرح کی ڈالی جائے گی، اس میں آپ نے پائلنگ کرنی ہے، آپ نے اس کے اندر کون سے تعمیر کا جو ریکمنڈڈ طریقہ کار ہے اس اپروچ کو فالو کرنا ہے. تو یہ بہت اہم ڈرائنگ ہوتی ہے. اور جو گھر کی ہم سے لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں کہ جی 5 مرلے کے گھر میں کتنا خرچہ آ جائے گا، کنال کے گھر میں، وہ سارے کا سارا اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹرکچرل ڈرائنگ کے اندر کیا بتایا گیا ہے. وہ اس ڈرائنگ کو سامنے رکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ کتنے سیمنٹ کے بیگ ہیں، کتنا سریا لگ جائے گا. ایک جو انیشیل رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے اور ایک جو ایکچوئل بالکل ایکوریٹ جسے کہتے ہیں وہ جو آپ کا تخمینہ ہوتا ہے وہ اسٹرکچرل ڈرائنگ کی بنیاد پہ لگتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ جس طرح ایک اسٹرکچرل ڈرائنگ ہے ہم اس میں بات کر لیں، اس میں ایک یہ بیسمنٹ فلور کا ہم نے بنایا تھا، اس میں ارتھ فلنگ ہے، ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہی ہیں RCC وال کے بارے میں بتایا گیا، کالمس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر ہوتی ہے. یہ ایک اس کا پارٹ ہے، ایک بہت بڑی رپورٹ ہوتی ہے. اسٹرکچرل ڈرائنگ بھی کائنڈ آف ایک بہت ڈیٹیل ڈائیگرام ہوتی ہے. تو جو ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہی آپ کے گھر کی تعمیر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جی الیکٹریکل کی ہمارے پاس جو ڈرائنگز ہوتی ہیں ہم اس میں جو سروسز دے رہے ہیں، ساکٹ لے آؤٹس ہوتے ہیں جی کہ کدھر لوگ پیسے خود بھی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، لیکن جو بیسٹ پریکٹسز کے اوپر ہوتا ہے انڈسٹری کی، یا ہم جسے کہہ لیتے ہیں کہ آج کل جو گھروں کی تعمیر میں لوگ کس طرح کے ساکٹس کا ان کی کیا پوزیشننگ ہو رہی ہے، لائٹنگ پلان ہے، پاور لے آؤٹ ہے، UPS اور جنریٹر کا لے آؤٹ ہے، یا آپ سولر کو بھی ایڈ کر لیں اس کے اندر. وائرنگ اسکیجول ہوتا ہے، سنگل لائن ڈائیگرام فور 3 فیز ہوتی ہے، اور AC لے آؤٹ پلانس ہوتے ہیں. یہ بڑی ڈیٹیل ڈائیگرام ہوتی ہیں. جب آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو 1 بائی 1 کر کے جب چیزوں کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے ان کی، اور اسی کی بنیاد پہ سارا کچھ گھر کا الیکٹرک کا کام ہوتا ہے. نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے پلمبنگ کی ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جی. واٹر سپلائی کی، ڈریننگ کی، سیویج کی، HVAC آپ کی کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس ڈرائنگ کے اندر مینشن ہوتی ہیں. کوئی بھی اس کو دیکھے گا اسے سمجھ آ جائے گی کہ کیا حالات ہیں. پھر ان تمام چیزوں کو جب اوکے کرتے ہیں تو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپروولس کا. فار ایگزامپل آپ ہم سے گھر بنوا رہی ہیں، سوائل ٹیسٹنگ رپورٹ ہم نے آپ کو بنا کے دے دی ہے. اس میں اگین سوائل ٹیسٹنگ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک مینول اور ایک مشین بیسڈ ہوتی ہے. مینول جو زمین ہمیں لگتا ہے اوکے ہے، جس کے فلنگ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، ادھر ہم مینول چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں ذرا بھی شک ہوتا ہے کہ یار یہ فلنگ والا ایریا، تو وہاں ہم مشین بیس جو ہے اس کی آپ سمجھ لیں سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے سوائل ٹیسٹنگ کے ساتھ میپس آپ کے ہوتے ہیں، آپ کی جتنی بھی سبمیشن ڈرائنگس ہیں یہ ساری ہوتی ہیں. یہ سارا پورا ایک کیس بنایا جاتا ہے جناب، اور اس کے بعد اس کو ہماری ہی ٹیم جا کے سبمٹ کرے گی. آپ کو کنسرن اگر RDA ہے، CDA ہے یا سوسائٹی بیس جدھر بھی، وہاں سے ان کی فیسز بھی جمع کروائی جائیں گی، آپ کو کیس اپروول کروا کے دی جائے گا. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، CDA RDA سوسائٹی والے بتا دیں گے کہ ہاں جی اب آپ ایلیجبل ہیں، تو آپ کی جو ہے سوسائٹی پلاٹ کی ڈیمارکیشن کر دیتی ہیں، اور وہاں سے جا کے آپ کا کام کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی کہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے. فرسٹ فیز جو ہے ڈرائنگ جتنی بھی میں نے آپ کو ڈرائنگس بتائی ہیں وہ ساری ہوتی ہیں، سوائل ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد تمام ڈرائنگس کو سبمیشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور اپروول ہوتی ہے. بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ جی ہم آپ کو فردر ڈیٹیل بتائیں گے. آپ نے کسی قسم کی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ سروسز چاہیے تو آپ ہم سے ایزی ہو کے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.